بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز عید ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ نماز عید کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں، آج کے اس دین کے صدقے میں اور قربانی کے صدقے میں رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمان کی جملہ تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور تمام مسلمان کو خوب کامیابی عطا فرمائے۔ عید کا دن ہے آج، اور عید کا دن کتنی عظمتوں والا اور برکتوں والا ہوتا ہے، یہ میں نے آپ حضرات کو رمضان عید کے موقع پر بتایا تھا کہ عید کتنی عظمتوں والی ہوتی ہے، اور عید کے دن اللہ تعالیٰ بندوں پر کتنا خاص کرم فرماتا ہے۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے میں ایک اعلان کر دوں کہ جتنے لوگ نماز عید ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، اگر ان میں سے ابھی کسی کی فجر کی نماز چھوٹ گئی ہو تو پہلے وہ ادا کریں، اس لیے کہ فجر کی نماز فرض ہے، عید کی نماز واجب ہے۔ پہلے فرض کو ادا کرنا ہے، تو جن لوگوں کی رہ گئی ہے، قضا ہو گئی ہے، تو پہلے وہ لوگ ادا کر لیں۔ اور آج عید کا دن اللہ تعالیٰ بندوں پر کتنا کرم فرماتا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید کا دن آتا ہے، بندہ مسجد میں نماز عید ادا کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں یہ جتنے بندے نماز عید ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ مسجد سے بعد میں نکلیں گے، پہلے میں سب کی بخشش کر دوں گا۔ آج وہ عظمت والا دن ہے، عید کی وہ برکتیں ہیں، تو آج عید کا دن ہے، تو عید کے دن کو عید کی طرح منائیں، عید کے دن کو عید کی طرح منائیں۔ آؤ قرآن شریف سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے محبوب رب فرماتا ہے، اور یہ وہ صورت ہے جو بڑوں کو تو ٹھیک بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے۔ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر والی صورت سب کو یاد ہے۔ کبھی ہم نے اس کے مطلب پر، اس کے ترجمے پر غور کیا کہ اللہ قرآن میں کیا حکم ارشاد فرماتا ہے؟ سنیے آج ترجمہ۔ رب فرماتا ہے، بے شک حبیب اللہ نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہے، بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ نے اپنے حبیب کو جو جو چیز عطا فرمائی ہے وہ بے شمار عطا فرمائی ہے، خوب عطا فرمائی ہے۔ عزت عطا فرمائی ہے تو خوب عزت عطا فرمائی ہے، اور وہ عزت عطا فرمائی کہ عام انسان تو عام انسان، اللہ نے اپنے حبیب کو سارے نبیوں سے بلند پیدا فرمایا ہے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا تھا، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ نے ہمارے حبیب کو جتنی چیزیں عطا فرمائی، بے شمار عطا فرمائی، جو بھی عطا فرمایا کمال والا عطا فرمایا۔ دینے والا خدا، دینے والا خدا، لینے والے مصطفیٰ۔ رب ہے موتی، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو بھی عطا فرمایا بے شمار عطا فرمایا، خوب عطا فرمایا،
لیکن اس ساری چیزیں عطا فرمانے کے بعد اب آگے سنے رب فرماتا ہے حبیب بے شک ہم نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، فصلی لربک وانحر، تو حبیب کیا کرو، جب بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ رب ارشاد فرماتا ہے حبیب جب اتنی بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہے تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اب شکرانے کے طور پر رب نے اتنا نوازا ہے تو نماز پڑھو اپنے رب کے لیے، قربانی کرو اپنے رب کے لیے۔ ان شانیک هو الابتر، اب رب ارشاد فرماتا ہے حبیب بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہ ہر بھلائی سے محروم ہے، جو تمہارا دشمن ہے اسے ہم نے ہر بھلائی سے محروم کر دیا، وہ چاہے کتنا بھی بڑا بن جائے کبھی اس کے قریب بھلائی آ نہیں سکتی، کبھی وہ کامیاب ہو نہیں سکتا۔ کامیاب وہی ہوگا جو تیرے دامن سے لپٹا ہوا رہے گا، جو تجھ سے لگا رہے گا، جب وہ تیرے قدر سے قریب رہے گا پھر میں اسے کامیابی عطا فرماؤں گا۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس صورت میں حکم دیا ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی کیا ہے؟ کیوں ہر سال قربانی کی جاتی ہے؟ مقصد قربانی کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اس امت میں جو صاحب نصاب ہیں ان پر تو قربانی واجب ہے، اگلی امتوں پر بھی قربانیاں تھیں، اگلی امت جو تھی ان پر بھی قربانیاں تھیں، لیکن ان کے کچھ طریقے الگ تھے۔ پہلے کی امت پر جب قربانی جب ضروری تھی تو ان کے لیے حکم یہ تھا کہ جب بھی وہ قربانی کرتے تو قربانی کرنے کے بعد جانور کو پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیتے، آسمان سے ایک آگ آتی تھی، سفید آگ، آسمان سے ایک سفید آگ آتی تھی، اور جس کی قربانی قابل قبول ہوتی آسمان سے آنے والی آگ اسی کے جانور کو جلا کر خاک کر کے چلی جاتی۔ تو جس کی قربانی، جس کا جانور جل جاتا تو لوگوں میں مشہور ہو جاتا کہ اس کا جانور جل گیا ہے، اس کا مطلب اس کی قربانی قابل قبول ہو گئی ہے، اور جس کی قربانی قابل قبول نہ ہوتی اس کا جانور ایسے کہ ایسے پڑا رہتا۔ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں اس امت پر کتنا کرم فرمایا ہے، سرکار کے صدقے میں اس امت پر کتنا کرم فرمایا ہے۔ پہلے کے لوگ اگر قربانی قبول نہ ہوتی لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا۔ پہلے کے لوگ جب گناہ کرتے تھے، آپ تاریخ کی کتابیں اٹھائیں آپ کو معلوم ہوگا اس سے پہلے کی جتنی امتیں تھیں، کچھ امتوں کے درمیان ایسا تھا کہ جب بھی وہ کوئی گناہ کرتے تو ان کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا تھا۔ رات کو کوئی بندہ گناہ کرتا تو صبح اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس بندے نے رات میں فلاں 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 گناہ کیا ہے۔ لیکن سرکار کے صدقے میں اللہ نے اس امت پر کتنا کرم فرمایا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں وہ ستار ہمارے گناہوں کو چھپاتے جا رہا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو چھپاتے جا رہا ہے۔ پہلے کی امت جب قربانی کرتی تھی تو جس کا جانور قبول ہوتا تھا آگ آتی تھی جلا کر لے جاتی تھی، اور جس کا جانور قبول نہ ہوتا اس کا جانور ایسے ہی پڑا رہتا تھا۔ لوگوں کے درمیان بات پھیل جاتی تھی کہ اس کے جانور کو آگ نے نہیں جلایا ہے، اس کا جانور ایسے ہی پڑا رہا ہے، اس کی قربانی قابل قبول نہ ہوئی۔ اس قربانی کو دیکھ لے کہ اللہ نے کتنا کرم فرمایا ہے، اس قربانی میں اللہ نے اس امت پر کتنا کرم فرمایا ہے۔ پہلے تو حکم دیا کہ قربانی کرو تو جس جانور کو ذبح کیا ہے اس کو تم کھا بھی سکتے ہو۔ پہلے کی امت کھا بھی نہیں سکتی تھی، اس امت کو حکم دیا کہ کھا بھی سکتی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اگر قابل قبول بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس بات پر بھی اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، اس بات پر بھی اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے۔ تو قربانی پہلے بھی تھی، اس دور میں بھی قربانی۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب میں حکم دیا گیا، میں نے واقعہ آپ کو جمعہ میں سنایا تھا، اور اس خواب کو جب حضرت ابراہیم نے تعبیر کو پورا کیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے 23ویں پارے میں ارشاد فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ رب نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم تم نے تو خواب کو پورا کر کے دکھایا ہے، اے ابراہیم تم نے اس خواب کو پورا کر کے دکھایا ہے۔ حضرت ابراہیم نے مینا کی وادی میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لیٹا کر ان کے گلے پر جو چھری رکھی تھی، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب نے ارشاد فرمایا ابراہیم تمہارا تذکرہ بھی ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، تمہاری قربانی بھی ہمیشہ زندہ کر دی جائے گی۔ اور پھر یہی قربانی زندہ رکھ دی گئی اور شاعر اسلام میں اسے حکم دیا گیا۔ اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت کو حکم دیا کہ میری امت میں جتنے صاحب نصاب لوگ ہیں ان کے اوپر جتنا مال ہے، مالک نصاب ہے اگر وہ
مالک نصاب کون ہے پہلے اس سے دیکھ لیں۔ شریعت نے مکلف کیا ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اس کی مقدار کا روپیہ ہو، حاجت اصلیہ کے علاوہ اور جتنی ساری چیزیں ہیں، اگر اس کی مقدار کا مال ہو، سامان ہو، یا سونا ہو یا چاندی ہو، تو پھر وہ انسان صاحب نصاب ہے، اور اس صاحب نصاب کو قربانی کرنا واجب ہے۔ آج ہم ہیلے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ابھی قریباً 4-5 دنوں سے پریشان ہو گیا میں، لوگوں کے فون کو جواب دیتے دیتے تھک گئے۔ لوگ اپنی سہولت کے اعتبار سے مسئلہ جاننا چاہتے ہیں، ساری چیزوں کے لیے ان کے پاس سارے انتظامات ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی قربانی کے ایام آتے ہیں، مولانا میرے اوپر تو قرضہ بہت ہے۔ کائے کا قرضہ ہے؟ وہ بچے کی شادی کری تھی نا، اسلام نے حکم دیا تھا کہ شادی میں تم اتنا قرضہ لینا۔ مکان میں نے بنایا، قرضے میں بہت ڈوبا ہوا، مولانا میرے کو تو چھوٹ ہوگی۔ اکثر لوگ یہ کوشش میں رہتے ہیں بس ہم بچ جائیں، کسی نہ کسی طرح سے یہ چیز ہمارے اوپر سے ہٹ جائیں۔ ہم قربانی کو معمولی سمجھتے ہیں۔ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمایا قربانیاں کرو، تو صحابہ کرام نے ہاتھ باندھ لی اور عرض کیا، یا رسول اللہ ما حاذل اضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہے، یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، اے صحابہ اگر مجھ سے پوچھتے ہو یہ قربانی کیا ہے تو جان لو یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، قالوا وما لنا فیہا یا رسول اللہ، یہ قربانی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو ہمیں اس سے ملے گا کیا؟ ہم قربانی کریں ہمیں ملے گا کیا؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ قربانی سے ملے گا کیا؟ سرکار فرماتے ہیں صحابہ سن لو، جب تم کوئی جانور کو اللہ کے نام پر قربان کرو گے تو اس جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا، ہر بال کے برابر نیکیاں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ بھیڑ ہو، دمبا ہو اور اس کے جسم پر جو اون ہوتا ہے وہ تو زیادہ ہوتا ہے، اس میں کیا ملے گا؟ سرکار فرماتے اگر اون بھی ہوگا تو اون کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یہ وہ قربانی ہے کہ جسے ہم کھا تو لیتے ہیں اس کا گوشت، لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جانور کو اللہ کے نام پر قربان کیا جاتا ہے اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ جس نے جانور ذبح کیا ہے، جس نے قربانی پیش کی ہے، خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ یہ قربانی تو وہ تھی جس کے سبب ہم اللہ کے قریب ہوتے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کروا دیتا۔ اور کتنی بڑی شان، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جانور کو ذبح کر رہے تھے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آواز دی بیٹی فاطمہ یہ تمہارے نام پر میں جانور کو ذبح کرتا ہوں، تمہارے نام سے قربانی ہو رہی، آؤ اور یہاں پر سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا کھڑی ہو گئی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ اللہ نے تیرے حبیب کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، اس قربانی کا وہ اللہ نے صلہ عطا فرمایا ہے۔ اے بیٹی فاطمہ دیکھو میں جانور ذبح کرنے جا رہا ہوں، تمہارے نام سے قربانی پیش کرنے جا رہا ہوں، لیکن اے فاطمہ سن لو اس جانور کو میں ذبح کروں گا، خون کا قطرہ بعد میں نکلے گا، پہلے اللہ تیری بخشش فرمائے گا، اللہ پہلے تیری بخشش فرمائے گا۔ تو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کی یا رسول اللہ ابا جان یہ مقام صرف میرے لیے ہے یا عام لوگوں کے لیے بھی ہے؟ یہ مقام یہ مرتبہ صرف میرے لیے ہے یا عام سارے لوگوں کے لیے ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بیٹی فاطمہ اللہ نے تیرے بابا کو سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اے بیٹی فاطمہ جو مقام اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا، اس کا ثواب جو اللہ تجھے عطا فرمائے گا میری امت کے لوگوں کو بھی عطا فرمائے گا کہ خون کا قطرہ بعد میں گرے گا، پہلے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا۔ جب یہاں ہماری بخشش ہو رہی قربانی میں اور ہمیں فکر ہوتی ہے میرا مال ختم ہو جائے گا، یہ میرا مال زیادہ چلا جائے گا، مجھے کوئی بہانہ مل جائے، سنو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے اندر استطاعت ہو، جو صاحب نصاب ہو، جس کے پاس پوری وسعت ہو، اگر وہ قربانی کر سکتا ہو پھر بھی اگر وہ قربانی نہ کرے تو سرکار فرماتے ایسا بندہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ جو صاحب استطاعت ہو، صاحب نصاب ہو، قربانی کر سکتا ہو پھر بھی اگر وہ قربانی نہ کرے، ہیلے ڈھونڈتا رہے، بہانے بناتا رہے،
تو پھر سرکار فرماتے ایسا بندہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ہم قربانی صاف دلی کے ساتھ کریں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث حضرت امام حسن سے روایت ہے، امام حسن فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ خوش دلی کے ساتھ فقط اللہ کی رضا کے لیے جو جانور اللہ کے نام پر قربان کرے گا، یہی جانور کل قیامت کے دن جہنم کے دروازے پر کھڑا ہو جائے گا اور رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مالک اس آدمی نے مجھے تیرے نام پر ذبح کیا تھا، اب میری وجہ سے اللہ یہ بندہ اگرچہ گنہگار ہے لیکن مجھے تیرے نام پر ذبح کیا تھا، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتی ہوں میری قربانی قبول فرما اور اس کو جہنم سے آزاد فرما۔ وہ جانور جہنم کے دروازے پر کھڑا رہ جائے گا، مالک اسے جنت میں داخل کر دے، اگرچہ یہ گنہگار تھا۔ تو ہم مسلمانوں کو جب یہ حکم دیا گیا ہے کہ قربانی خوش دلی کے ساتھ کریں، اور یہاں قرآن میں بھی دیکھ لیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ مقصد قربانی کیا تھا؟ ہم قربانی کرتے ہیں، اب قربانی کا مقصد بھی دیکھیں، مقصد قربانی کیا ہے، کیوں کرائی جاتی ہے؟ گوشت ہم کھا جاتے ہیں، سارے معاملات ہمارے پاس ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی قربانی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ مقصد قربانی یہ ہے، سنو، اللہ کی بارگاہ میں نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی، اللہ کی بارگاہ میں تو تمہاری صاف نیت پہنچتی ہے، تمہارا دل پہنچتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى مالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں سن لو، اللہ نہ تمہارا مال دیکھتا ہے، اللہ نہ تمہارا چہرہ دیکھتا ہے، اللہ تو بندے کا فقط دل دیکھتا ہے کہ بندہ دل کون سا لے کر آیا ہے۔ آج ہم قربانی کریں تو قربانی سے پہلے قربانی کا مقصد کیا ہے؟ فقط اللہ کی رضا۔ قربانی کا مقصد ہے فقط اللہ کی رضا، یہ جانور کو میں ذبح کر رہا ہوں فقط اللہ کی رضا کے لیے، نمائش نہ ہو، شو بازی نہ ہو۔ آج ہم شو بازی کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ میں نے جمعہ میں بھی بتایا تھا کہ جتنے لوگ قربانی کے جانور میں نمائش کرتے ہیں، شو بازی کرتے ہیں، دیکھا میرا جانور، اوہ دیکھا کیسا بڑا لایا ہوں۔ حکم تو ہے کہ موٹا تازہ ہو، فربا جانور ہو، اچھا خوبصورت دکھنے والا ہو، اس لیے کہ اس جانور کو تم اللہ کے نام پر ذبح کرنے جا رہے ہو، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے جا رہے ہو، تو حکم تو تھا کہ موٹا ہو، فربا ہو، بہت اچھا ہو، لیکن یہ حکم نہیں تھا کہ لوگوں کے سامنے شو بازی کرو، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے پھرو۔ اگر ریاکاری آ گئی، مسئلہ بھی سن لیں، اگر ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں اور جانور کو ذبح کرنے سے پہلے ہمارے دل میں یہ خواہشہ ہے، دل میں یہ ارمان ہے کہ ہاں یہ جانور بہت اچھا ہے، اس کا گوشت کھانے میں بہت مزہ آئے گا، وہ جانور قابل قبول ہوا ہی نہیں، قربانی ہوگی ہی نہیں تمہاری۔ مسئلہ ہے شریعت کا۔ اگر کسی انسان نے قربانی کے جانور میں نیت یہ کی کہ ہاں اس کا گوشت بہت اچھا ملے گا، یہ گوشت کھانے میں بہت اچھا لگے گا، گئی قربانی، پھر اس جانور کو تم نے اللہ کے لیے نہیں اپنی ذات کے لیے استعمال کیا، اپنے لیے کیا ہے۔ اس لیے قربانی کریں فقط اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں۔ یہ جانور اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جو انسان اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے، پہلے کے لوگ تھے، آج ہمارے اندر تو وہ لوگ نہیں ہیں، ہم تو صرف شو باز ہیں، شو بازی کرتے رہتے ہیں۔ پہلے کے لوگ تھے کہ وہ لوگ اگر جانور نہ ملتا تھا تو اپنی جان کو قربان کر دیتے تھے۔ پہلے کے لوگ اگر جانور نہ ملتا تھا اپنی جان، حضرت طاؤس فرماتے ہیں میں حج کے لیے نکلا، ایک نوجوان لڑکا مجھے ملا، وہ نوجوان لڑکا کہتا ہے کہ حضرت میں بھی آپ کے ساتھ حج کے لیے آؤں گا۔ حضرت طاؤس نے ارشاد فرمایا کہ بچے تو حج کے لیے آنا تو چاہتا ہے لیکن تیرے ساتھ کوئی سامان ہے، سفر کرنا ہے، حج کے سفر کے لیے جانا ہے، ساتھ میں سامان سفر کی ضرورت ہے، تیرے پاس کوئی ساتھ میں سامان ہے؟ تو اس بچے نے کہا میرے پاس کوئی سفر نہیں ہے، میرا دل صاف ہے، میرے پاس کوئی سامان سفر نہیں ہے، میرا دل صاف ہے۔ اور جب دل صاف ہے تو اس بچے نے کہا اے حضرت طاؤس، سخی کے گھر پہ جانا اور کھانا ساتھ میں لے کے جانا، سخی کے گھر پہ جانا اور کھانا ساتھ میں لے کے جانا، میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے، اللہ کے یہاں میں جا رہا ہوں، اللہ میزبان ہے میں مہمان ہوں، اللہ میزبان ہے اور میں مہمان ہوں،
بس اللہ کے در پہ مجھے جانا ہے، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ہاں میرا دل صاف ہے۔ حضرت طاؤس فرماتے ہیں ہم حج کے لیے گئے، مینا کے مقام پر پہنچے، جب حج کے ایام چل رہے تھے، لوگ جانور خرید کر اپنی اپنی قربانیاں پیش کرتے تھے، تو حضرت طاؤس فرماتے ہیں میں نے اسی نوجوان کو دیکھا، وہ نوجوان اکیلا ایسے ہی کھڑا تھا۔ حضرت طاؤس فرماتے ہیں میں اس کے پاس گیا اور جا کر میں نے کہا اے نوجوان، سب نے جانوروں کو خریدا اور اللہ کے نام پر ذبح کر دیا، تو کیا کرے گا؟ تیرے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو کون سا جانور خریدے گا؟ تو کون سی قربانی پیش کرے گا؟ تو اسی نوجوان نے کہا اے حضرت طاؤس، میرے پاس کوئی دوسرا جانور نہیں، ہاں میرے پاس ایک جان ہے، میں اللہ کے نام پہ قربان کرتا ہوں، ایک ہی جان ہے، میں اللہ کے نام پر قربان کرتا ہوں۔ اور پھر حضرت طاؤس فرماتے اتنا کہنے کے بعد اس نوجوان نے ایک آہ کھینچی اور اپنی جان اللہ کے نام پہ قربان کر دی۔ ایسے لوگ تھے پہلے کے زمانے میں، ایسے لوگ تھے جن کا دل اتنا صاف تھا۔ آج ہم قربانی کریں فقط اللہ کی رضا کے لیے، کوئی نمائش نہ ہو، کسی کو دکھاوے کے لیے کوئی بات نہ ہو، اور قربانی اللہ کی رضا کے بعد، اللہ کی رضا کے لیے کرنے کے بعد حکم یہ دیا گیا کہ جو بھی جانور آپ نے ذبح کیا ہے اس کے گوشت کے 3 حصے کرو۔ لوگ ہم سے بہت مسئلے پوچھتے ہیں مولانا سارا گوشت نہیں رکھ سکتے؟ آج قربانی ہوتی بعد میں، لوگ انتظام پہلے کرتے ہیں، بولو غلط تو نہیں ہے؟ پہلے لوگ قربانی کا جانور بعد میں آتا ہے، پہلے گھر کا فریج صحیح ہوتا ہے کہ نہیں؟ رکھ سکتے ہیں، اسلام نے حکم دیا ہے کہ ہاں پورا جانور کو تم رکھ سکتے ہو سارا گوشت، لیکن حکم یہ دیا تھا کہ کتنا اچھا ہوتا اس کے 3 حصے کرتے، ایک غریب پڑوسیوں میں پہنچا دیتے، ایک دوستوں میں پہنچا دیتے، اور ایک اپنے گھر کے لیے رکھتے۔ سارا رکھ بھی سکتے ہیں، سارا بانٹ بھی سکتے ہیں، حکم تو یہ تھا، لیکن اصل قربانی یہ تھی کہ وہ انسان جو قربانی پیش کرتا ہے وہ اپنا گوشت غریبوں تک پہنچائے۔ آج ہمارے ہاں دستور کیا ہے کہ فلاں حاجی صاحب نے میرے گھر پہ گوشت بھیجا ہے تو میں ان کے گھر گوشت بھیجوں گا، انہوں نے میرے ہاں بھیجا ہے میں ان کے وہاں بھیجوں گا۔ یہ دستور ہم نے بنا لیا، جو میرے وہاں گوشت بھیجے میں اس کے وہاں بھیجوں، اور جو میرے وہاں نہ بھیجے۔ اچھا، لوگ قربانی کے دن آنے سے پہلے تعلقات بھی سدھار لیتے ہیں، کہیں گوشت کی بوٹی سے رہ نہ جائیں، یہ نہ کریں۔ قربانی اس لیے نہیں تھی، قربانی کا تو اصل قربانی کا مقصد تو یہ تھا کہ غریبوں تک گوشت پہنچایا جاتا، غریبوں کے کام آیا جاتا۔ اور پھر انسان قربانی کرنے کے بعد اس کے فوٹو کھینچ کر واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال، ہم نے اسے نمائش پہ ڈال دیا۔ اچھا، آخری بات سن لیں، قربانی کریں تو قربانی کے بعد گوشت تو ہم فریج میں رکھ دیتے ہیں، اور اسی جانور کے اندر سے جو خراب چیزیں جو نکلتی ہے ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ اوجڑی وغیرہ جو کچھ اس کی چیزیں ہیں کیا کرتے ہیں؟ وہی سڑک پہ پھینک دیا۔ النظافت نصف الایمان، سرکار نے ارشاد فرمایا پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اگر وہ چیزیں ہم اپنے گھر میں گوارا نہیں کرتے تو دوسروں کے دروازے پر جو پھینک دیتے ہیں، دوسروں کے دروازے، دوسروں کے راستے پر جو پھینک دیتے ہیں، اچھی اچھی چیزیں فریج میں رکھ دی، باقی چیزیں دوسروں کے دروازے پر پھینک دیا۔ آج ابھی 2 دن پہلے ہمیں پولیس اسٹیشن بلایا تھا، تو وہاں کے صاحبوں نے، ان لوگوں نے ہم سے کہا کہ آپ اپنی قوم سے کہو کہ اگر قربانی کرتے ہو تو اس کے بعد جو چیزیں ہیں ان کو ان کی جگہ تک پہنچا دو، اوجڑی وغیرہ جو ہے، جو ڈسٹ بن رکھی ہوئی ہے اس میں پہنچا دو۔ یہ آج ہمیں اس جگہ پہ کھڑے ہو کر اپنی قوم کو سمجھانا پڑتا ہے۔ آج ہمارے شعور اتنے ختم ہو چکے ہیں۔ قربانی کریں، اس کے بعد صاف صفائی کا بھی خاص خیال رکھیں۔ النظافت نصف الایمان، جس کے پاس صفائی ہے، پاکی ہے، اس نے اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا ہے۔ قربانی کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ قربانی بس آخری، قربانی فقط اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ جب اللہ کی رضا کے لیے کرو گے، اللہ تعالیٰ اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے گا، اور قربانی کے بدلے میں اللہ تمہیں ثواب بھی عطا فرمائے گا۔